اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضیہ والقرون السالفہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویذکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد چل فرجوں جشن کا ماحول بناتے ہوئے اونچی آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری حیدری ماشاءاللہ رسول سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے میں بولوں گا کہ سیدی مرشدی آپ لوگ بولیں گے یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ ماشاءاللہ بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد وعجل فرجہم سب سے پہلے آپ تمام برادران بزرگان عزیزان اور خواہران گرامی کو ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں ولادت باسعادت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلف صالح امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس امت رسول کو رسول اللہ کا حقیقی قدردان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ امت واحدہ جس کو امت وسط بھی کہا گیا ہے دوسری امتوں کے لیے آئیڈیل امت جس کا نام دیا گیا ہے انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دوسری امتوں کے لیے آئیڈیل امت بن سکیں اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور اس جشن کی قبولیت کے لیے درود بھیجیے رسول اکرم کی ذات اقدس پر اللہم صلی محمد کیونکہ میں اکیلا سپیچ کرنے والا ہوں اور کوئی نہیں ہے تو پھر اس لیے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ساروں کا ٹائم میں ہی لے لوں صحیح ہے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ویسے تو وہ جو میسج آتا ہے آپ لوگ نیچے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا کہ نیاز کا بھی انتظام ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے پھر اوپر تک آتی ہے لیکن آج انشاءاللہ اوپر سے سپیچ موضوع اور مولانا پھر نیچے نیاز آخر میں انشاءاللہ گھبرانا نہیں اور اسی طرح انشاءاللہ امت رسول کا میلاد مناتی رہے اور ہستی کھیلتی رہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائیں اور بہت بہت شکر گزار ہوں تمام احباب کا اگرچہ وہ پہلی والی جو رونقیں تھیں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال وہ تو نہیں ہیں اس موذی مرض کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے اور مختلف اور مسائل کی وجہ سے لیکن دعا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ
رسول اللہ کے صدقے میں اس موذی مرض سے امت رسول کو نجات عطا فرمائے، اور جو بھی مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ دل اور کہتے ہیں نا جی بھرتا نہیں ہے جب تک سارے شریک نہ ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارے برادران تشریف لائے ہیں تو اس سے کچھ تھوڑا بہت ان کی بزرگواری کی وجہ سے کچھ سکون آیا ہے۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے 2-3 سال سے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو توفیق نہیں مل سکی تو الحمدللہ ان لوگوں نے بہت اچھے انداز سے اس ذکر رسول کو آگے بڑھایا ہے، تو اس سے سکون ملتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ذکر رسول رکتا نہیں ہے، نہ رکا ہے، نہ رکتا ہے، نہ آئندہ رکے گا۔ تو یہ خوشی کی بات ہے، خدا کا شکر ہے۔ انشاءاللہ خدا تبارک و تعالیٰ اگلے سالوں میں توفیق بخشے کہ اس جگہ پر بھی اور ادھر بھی ہم ذکر رسول کو، میلاد رسول کو، میلاد النبی کو اور میلاد امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسی شوق اور شوق کے ساتھ انشاءاللہ مناتے رہیں۔ ایک دفعہ پھر اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے درود بھیجیے رسول اللہ کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد چلی فرجوں۔ شروع میں جو چیز عرض کروں گا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت اور اتنا عشق ہے۔ جب عشق کہتا ہوں تو وہ یاد رہے، جب محبت کہی جاتی ہے ہوتا ہے انسان کے ذہن میں آ جائے، کبھی کم ہو کبھی زیادہ ہو، وہ ہماری محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو رسول کے ساتھ ہے وہ دائمی ہے۔ اسی لیے میں اور آپ ایک لمحے درود پڑھتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس یصلون کا مطلب یہی ہے کہ دائماً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیج رہے ہیں۔ میں اور آپ ایک لمحے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ، بعض ملائکہ کی ڈیوٹی ہے کہ فقط سرور کائنات پر اور رسول اور آل رسول پر درود بھیجتے رہیں۔ اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا سرور کائنات کا؟ اور سرور کائنات کی رضا اور راضی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر نبی اکرم کے دل میں تھوڑی سی بھی یہ خلش آ جائے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں ہونا چاہیے، وہ یہودیوں کا قبلہ تھا، قبلہ کعبہ معظمہ ہونا چاہیے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نبی کی رضا کے لیے قبلۃً ترضاھا، نبی کو راضی کرنے کے لیے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف امت کا منہ موڑ دیتا ہے کہ اب وہ قبلہ ہوگا جسے سرور کائنات پسند کریں گے۔ توجہ فرمائی، یہ نبی وہ نبی ہیں، اسی لیے اس نبی کی محبت کو ہم لوگ کہتے ہیں پنجابی میں کہ گھٹی میں دینا ہے۔ گھٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلی چیز جو دی جاتی ہے، جیسے خاک شفا دیتے ہیں کہ رسول اور آل رسول کی محبت کو اس کے وجود میں قرار دے دو۔ اسی لیے کہا گیا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ اپنے بچوں کو 3 طرح کی تربیت کرو، ان میں 3 صفتیں بچپن سے ہی ڈالو۔ سب سے پہلی صفت جو بتائی گئی ہے وہ حب نبیکم، سب سے پہلے نبی کا حب اس کے اندر اس کی گھٹی میں ڈال دو۔ تب تک تربیت نہیں ہوگی کہ جب تک ہم اپنے نبی کی محبت کو اپنی اولاد میں ڈالیں گے نہیں۔ بس اتنا زیادہ ضروری ہے نبی کی محبت۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ بھی بچپن سے ہی اپنی اولاد میں یہ محبت کو رچا بسا دو، ان کے لمحے لمحے ان کے خون سے نبی کی محبت کا اظہار ہو۔ بس اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد یہ جو چیز بتائی، اور آج کا موضوع بھی وہی ہے کہ بتایا کہ 5 ایسی حرمت والی چیزیں ہیں کہ جس کی حرمت شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے بچپن سے ہی یہ چیز بچوں کے ذہن میں جب تک نہیں بیٹھے گی، حب نبی نہیں بیٹھے گا، امام فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو بچپن سے ہی اور جوانی میں ہی اور اس کے بعد بڑھاپے تک، آخری سانس تک 5 حرمتیں یہ رچا بسا دو۔
یہ ان کے دل میں ڈال دو، ان کے دماغ میں ڈال دو کہ ان کی فطرت کا حصہ بن جائیں۔ 5 حرمت، 5 محترم چیزیں، اور ان 5 محترم چیزوں کی حرمت شکنی کبھی بھی انسان برداشت نہ کرے۔ سب سے پہلی چیز جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی حرمت جو بچوں کی گھٹی میں بٹھا دو وہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ بچے بھی نبی کی حرمت کے بارے میں سینسٹیو ہوں، اور یہ سینسٹیو ہونا ٹھیک ہے۔ ہمیں جو مرضی کہیں، ویسٹ والے غربی جو مرضی کہیں، جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں، کچھ بھی ہیں، جو مرضی کہیں، لیکن حرمت رسول پر کسی امتی کا سودا نہیں ہو سکتا کہ وہ سودا کر لے حرمت رسول پر، ناموس رسالت پر وہ سودا بازی کر لے، نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ حرمت رسول اللہ سب سے پہلی چیز کہ جس کی حرمت شکنی حرام ہے وہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسری چیز کہ حرمت و آل رسول، دوسری چیز آل رسول کی حرمت ہے۔ تیسری چیز حرمت و کتاب اللہ، قرآن مجید کی حرمت۔ اسی لیے قرآن مجید کی بھی جو توہین کرے گا فوری طور پر امت اسلامی اس کے بارے میں کھڑی ہو جائے۔ اور چوتھی چیز حرمت و کعبۃ اللہ، کعبہ کی حرمت کے بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ حساس رہیں۔ اور 5ویں حرمت حرمت المومن، مومن کی حرمت بھی بہت زیادہ عظیم ہے، بس مومن کی بھی توہین نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا بھی خاص احترام ہے، ہم ایک دوسرے کا احترام اسی شد اور مد کے ساتھ کریں تاکہ ہم واقعاً امت رسول کا جو تصور ہے اس امت کو امت واحدہ میں اس تسبیح میں پرو سکیں ایک دوسرے کو۔ بس یہ جو 5 حرمتیں ہیں، اور ان میں سے بھی جو پہلی حرمت ہے وہ مورد توجہ قرار دینی ہے کہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں کو اس بارے میں حساس رہنا ہے۔ اب وہ افراد، ان کو یہ چیز کہنا چاہوں گا، اگرچہ جشن کی رات ہے لیکن یہ سخت چیز سنیں، وہ بندے جو ساری زندگی یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پیار سے ہو جائے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو رحمت للعالمین رسول ہے کائنات کا، ان کو بھی بعض اوقات سمجھانے کے لیے جب نہیں سمجھتے لوگ تو تلوار اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ توجہ فرمائی؟ بس یہ اگر ہماری خواتین بھی، بچے بھی، بزرگ بھی یہ سمجھیں کہ ہر چیز پیار سے ہو جائے گی تو نہیں ہوتی۔ کچھ گنڈوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے، کیوں یہ انسانیت کے لیے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا کہ اگر جسم کا یہ حصہ بھی خدا نخواستہ اس میں بھی زہر پھیل جائے ہاتھ میں تو ڈاکٹر فوری طور پر کاٹتے ہیں کہ یہ زہر آگے نہ چلی جائے، پورے جسم میں سرایت نہ کر جائے۔ لوگوں میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ افراد کہ جو رسول کی حرمت کا خیال نہ رکھیں تو ان کو بعض اوقات کاٹنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ بس یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے، اگر نہیں کاٹیں گے، ان افراد کو نہیں کاٹیں گے، پوری امت متاثر ہوگی۔ بس ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذہن یہ رہے کہ اسلام رحمانی ہمیشہ رحمت والا اسلام ہے، نہیں۔ الرحماء بینہم ہے آپس میں، اشداء علی الکفار، وہ افراد جو حرمت کریں گے، توہین کریں گے، اہانت کریں گے، اس کا جواب پیار سے نہیں دیا جاتا، اس کا جواب جوتے مار کے دیا جاتا ہے۔ یہ امت رسول اس بات کو پلے باندھے کہ حرمت رسول پر یہ ہماری ریڈ لائن ہے، نہیں ہو سکتا کہ اس کے بارے میں کچھ سمجھوتا کر لے انسان، اس کے بارے میں کچھ کمپرومائز کر لے، نہیں، اس رسول کی حرمت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ ضعیف الایمان ہے، وہ خائن ہے، خیانت کار ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ، مجھے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے لیکن کچھ چیزیں اس کی توجہ دلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو جشن میں میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو وہ یہی چیز ہے جو آپ بتانے جا رہا ہوں۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ تصور کریں کہ یہ بحث سیاسی ہے لیکن حقیقت میں یہ سیاسی نہیں ہے، آج کل کا کرنٹ ایشو ہے، یہ کرنٹ ٹاپک ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ امت رسول اس ٹاپک کو سمجھے، یہی سب سے بڑی نعت رسول ہے، یہی سب سے بڑا ذکر رسول ہے۔ اگر اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو مار کھا جائیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ والی چیز ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے پاس ہمیشہ ہم ری ایکشن دیکھتے ہیں، کچھ ایک کام وہ لوگ کرتے ہیں، ہم اس کو ری ایکٹ کرتے ہیں،
ہمارے پاس اپنا ایجنڈا ہونا چاہیے اس ری ایکشن سے پہلے. کیا دیکھیے کہ اب ایک ملک کا پریزیڈنٹ اٹھے اور وہ سرور کائنات کی شان میں توہین کرے اور ہماری امت کیا ہو, یا فقط مثلا ٹویٹر پر یا فیس بک پر کنڈیم کرے, یا بعض جگہوں پر الحمدللہ بہت اچھا ہے کہ پروٹیسٹ کرے, جا کے ان کی امبیسی کو بند کرے, یہ سب چیزیں کرے, امبیسیڈر کو واپس بھیجے, یہ سب چیزیں اچھی ہیں, کوئی شک نہیں, یہ ہونا چاہیے. لیکن امت رسول مسئلہ سمجھے کہ مسئلہ ہے کیا, اس کے روٹس کہاں ہیں, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد توہین کر دی جاتی ہے, ایک کارٹون بنا دیا جاتا ہے, کاریکاتور بنا دیا جاتا ہے, وجہ کیا ہے, یہ وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے. امت رسول اور آج کی رات اگر امت رسول یہ بات سمجھ گئی کہ روٹس کیا ہیں, تب بات سمجھ میں آ جائے گی, تب رسول کی محبت, رسول کا عشق دلوں میں تب بیٹھے گا جب اصل میں حقیقی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے. تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں 5 روٹس لکھی ہیں, علماء نے بیان کی ہیں, انہی کے دسترخوان پر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے, بلکہ اہل سنت والے اس کو زیادہ انہی کی بیان کردہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 5 وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوری توہین کرتے ہیں, اہانت کرتے ہیں, کارٹون بناتے ہیں, فلمیں بناتے ہیں. پہلی وجہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا, یہ نہ کہیے گا کہ یہ بات جشن کی رات کیوں کہہ رہا ہوں, یہی موقع ہے کہ میں بتاؤں, یہ آپ اور میری ذمہ داری ہے. جب تک اصل بات سمجھیں گے نہیں, پھر نہیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی جو آگے چیز آئی ہوئی ہے, ساری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے, وہ یہی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, آزادی بیان کے نام پر جو کام کرنا ہے کرو. سمجھ آئی؟ اصل میں یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے بیک کچھ اور چیز ہے کہ کیوں توہین کی جاتی ہے. اگر پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آزادی رائے ہے, جو کوئی کہنا چاہے کہے, جبکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. حقیقت میں پہلی وجہ کیا ہے, 5 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی, اس کو سمجھیے گا. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں, ویسٹ میں اور امریکہ میں, کینیڈا میں, یہ آپ لوگ جو گئے ہیں, میری بات کو آپ لوگ میری بات کی تائید کریں گے کہ یہاں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب زیادہ میجورٹی کیا ہوتی جا رہی ہے, ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں, ملحد ہیں. ان لوگوں کا کوئی خدا والا کوئی تصور ہی نہیں ہے, اگرچہ کرسچین گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں, کوئی خدا کا ماننے والی بات ہی نہیں. ان کا نظریہ کیا ہے, توجہ سے بات سنیے گا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ہماری ہے اور اس زندگی پر ہماری مرضی چلے گی, ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں وہ کام کریں, جو چاہیں کریں, جو چاہیں نہ کریں, یہ ہماری مرضی ہے. توجہ فرمائے. اسی کی ایک چیز جو چند ماہ پہلے پاکستان میں بھی اس خاتون نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی, یہ وہی فکر ہے, چاہے مسلمان گھرانے میں کوئی پیدا ہو, چاہے کرسچین گھرانے میں پیدا ہو. اب اکثریت یونیورسٹیز میں, کالجز میں, پوری سوسائٹی میں دین کا صفایا ہوتا جا رہا ہے, غرب سے, ویسٹ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے. اس کی جگہ یہ والی ایک لادینیت آ گئی ہے کہ جس میں کہا ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے, کائنات کا بنانے والا کوئی کچھ نہیں. ٹھیک, ملحد ہے, یہ ایتھیسٹ ہیں. ٹھیک, اب ان کی بات یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں. اس چیز میں سنیے گا, اس چیز میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کو کیا پیش آتی ہے کہ اگر کہیں کہ میری زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز ہے بتائیے؟ دین. دین کہتا ہے کہ نہیں, اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا, کہ جو بھی میں میری زندگی ہے میری مرضی. دین کہے گا کہ نہیں ہو سکتا, آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا, آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو حساب کتاب دینا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں آپ کی مرضی, آپ کی مرضی نہیں ہے. توجہ فرمائی. بس یہ جو میجارٹی اب ویسٹ میں ہوتی جا رہی ہے کہ میں جو چاہوں میری مرضی, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ دین ہے. اور وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے. دین اسلام میں بھی بنیادی چیز جو ہے وہ دین ہے, مسلمان ہے, قرآن ہے, اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے, کہ جس میں سب سے بڑی چیز جو ان کو رکاوٹ نظر آتی ہے وہ رسول کی ذات ہے. اسی لیے رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں,
یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز ہے؟ یہ رسالت اور نبوت ہے کہ یہ ہمیں نہیں کرنے دے گی یہ چیز. توجہ فرمائی. پس توہین کیوں کرتے ہیں؟ کہ اپنے جو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری مرضی، اس ہماری مرضی کو کون ہماری مرضی نہیں ہونے دیتا؟ دین کس کا ہے؟ سرور کائنات کا ہے. توجہ فرمائی. اسی لیے رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں. پس پہلی وجہ یہ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کو آگے رکھا ہوا ہے. اصل میں جو ان کا لائف سٹائل ہے، جو ان کی تھنکنگ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم، اب آپ کو ایک بات پر تعجب ہوگا، وہ دوسرے نقطے میں عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. محمد و آل محمد اجل فرجهم. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسری وجہ بتا رہا ہوں کہ توہین رسول کیوں کرتے ہیں یہ لوگ. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پرپز آف لائف. آج کل سب سے بڑا سوال ویسٹ میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں. کس نے ہمیں پیدا کر دیا ہے؟ کس نے ہمیں پیدا کیا اور کس نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے؟ ہمیں بتایا جائے. سب سے بڑا سوال یہ ہے، یاد رکھیے گا. یعنی پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیسے آ گئے ہم نہیں چاہتے ہم آئیں. بہت سے مسلمانوں سے بھی یہ چیز سنی ہوئی ہوگی آپ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہم نہیں چاہتے تھے ہم پیدا ہوں. وہاں بھی لوگوں کا سب سے بڑا سوال آج کل یہی ہے کہ ہم کیسے پیدا ہو گئے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں اس زمین پر بھیجا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اور ہدف کیا ہے. یہ سوال ہے ان لوگوں کے. ان سوالوں کا جواب کس کے پاس ہے؟ آپ کے دین کے پاس، اسلام کے پاس، آپ کے رسول کے پاس اس کا جواب ہے. اسی لیے دھڑا دھڑ لوگ جیسے ہی سوچتے ہیں فوری طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کا جواب کرسچینٹی کے پاس نہیں ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے. آپ کے دین کے پاس ہے، آپ کے نبی کے پاس ہے. آپ کے نبی کی اگر توہین ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے لوگوں کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس زندگی کا جو بھی، آپ اور میری طرح نہیں ہے کہ ایموشنل ہو. وہ سوچتے ہیں یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہو گئے، کس نے ہمیں پیدا کیا، آئندہ کیا ہونے والا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک، جو بھی سوچے گا فوری طور پر دین اسلام قبول کرے گا، فوری طور پر نبی کی ذات کے آگے سر جھکائے گا وہ شخص. اس لیے یہ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں. یہ دوسری بڑی وجہ. تیسری بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے، اور ہے بھی ایسے، کہ ان کو معلوم ہے کیوں نبی کی توہین کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے. 1000 سال تک دنیا مسلمانوں کے کنٹرول میں رہی ہے. اگرچہ میں اور آپ اس سسٹم کو قبول کریں یا نہ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم امامت کے نظام کو قبول کریں، ولایت کے نظام کو قبول کریں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک مزے چکھے ہیں اس حکومت کے. یہ تو جو آپ سسٹم یورپین اور امریکن دیکھ رہے ہیں 300 سال سے زیادہ نہیں پرانا. توجہ فرمائی آپ نے. ان کو پتا ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ آ گئے پھر یہ ہمیں نہیں آنے دیں گے. اس بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسی لیے رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد کہ مسلمان کسی طریقے سے بھی نہ آ پائیں. بڑی وجہ یہ ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، چوتھی بڑی وجہ جو علماء بھی بتاتے ہیں اور جو محققین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے، اس شیطانی نظام کو یہ بات واضح ہے ان کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی عمارت کس کے اوپر کھڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کھڑی ہے. اگر رسول اللہ کو متنفر کر دیں مسلمانوں سے تو پیچھے کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. اسی لیے یہ ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیوں اتنی شادیاں کی، کیوں رسول اللہ نے جہاد کا حکم دیا، کیوں، اور بہت سے اعتراضات جو مختلف کتابوں میں یہ فوری طور پر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رسول سے متنفر کرنا چاہتے ہیں. ہدف یہ ہے ان کا. توجہ کیجئے گا، مسلمانوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ایک بے دین مسلمان بھی ہو، اگر اس سے کہا جائے کہ $1,00,000 لے لو اور اپنے رسول کو گالی دو، وہ دے گا؟ قطعاً نہیں دے گا. مسلمانوں میں اتنی غیرت ہے. ہو سکتا ہے وہ پریکٹسنگ مسلم نہ ہو
عملی طور پر نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، حج پر نہ جاتا ہو، لیکن اس سے کہیں کہ تجھے اتنے پیسے دیتے ہیں تو گالی دے دے رسول اللہ کو، دے گا گالی؟ نہیں دے گا۔ اگرچہ وہی بندہ چاہے یورپ میں رہے، چاہے امریکہ میں رہے، کسی جگہ پر بھی رہے، آپ اس سے پوچھ لیجئے، وہ یورپ والوں کی تعریف کی تسبیح پڑھے گا کہ یورپ کا سسٹم یہ ہے، زبردست ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ اچھا ہے، کہے گا۔ لیکن آپ اگر اس سے پوچھیں کہ اگر اتنا اچھا ہے تو ان کا دین قبول کر لو، لیکن وہ دین نہیں قبول کرے گا۔ آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے کہ جتنا بھی بے دین ہو مسلمان، لیکن رسول اللہ کی حرمت پر وہ یہاں پر آ کے $1 ملین بھی نہیں لے گا کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ وہ فوش دے دے، گالی دے دے۔ بس یہ بڑی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ رسول مین شخصیت ہیں کہ جس پر سارا اسلام کھڑا ہے، اور مسلمانوں کو ہم کسی صورت بھی متنفر نہیں کر سکتے رسول کی ذات سے۔ اگرچہ پریکٹسنگ مسلم نہ بھی ہو تب بھی رسول کی محبت اس کے دل میں ہے، اگرچہ بے دین گھرانے میں پیدا ہو تب بھی ہے۔ یہ اگرچہ اور بات ہے کہ یہ جو خائن امارات والے ہیں، یہ آپ لوگوں نے بھی آج سنا ہوگا، میں نے بھی، اگرچہ آپ لوگوں کے پاس ایسی نیوز نہیں آتی، میرے پاس آتی ہے، اور حقیقت ہے کہ ان کے ایک وزیر نے کہا کہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ نے کہا ہے، یہ ایک جہت سے ٹھیک کہا ہے، ایک اینگل سے ٹھیک کہا ہے۔ یہ جو ہے ان لوگوں میں غیرت نہیں ہے، بے غیرت لوگ ہیں واقعاً، جو بھی یہ اپنے رسول کی توہین کو برداشت کرے، نہ فقط برداشت کرے بلکہ اس فرینچ پریزیڈنٹ کی بات کو کیا کرے، توجیہ کرنے کی کوشش کرے، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن امت مسلمہ جو ہے، امت اسلامی کی میجارٹی اور اکثریت کبھی بھی اپنے رسول کی حرمت پر سودا نہیں کرتی ہے، کسی فرقے سے ہو، کوئی بھی ہو، وہ آخری حد تک جائے گا اگرچہ کہ پریکٹسنگ مسلم نہ بھی ہو۔ اور آخری وجہ کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کی یہ توہین کرتے ہیں وہ یہ ہے، برادران، بزرگان، ہم لوگ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک فرقہ شیعہ ہے، ایک فرقہ سنی ہے، اسی لیے بار بار لڑاتے ہیں۔ شیعہ میں سے کچھ جو رافضی اور غالی ہیں کہ جن کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں، اور اہل سنت میں سے ناسبی ہیں جو اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے بارے میں ایک ان کے حب میں اور ان کے فضائل میں ایک جملہ نہیں سن سکتا، اس لیے یہ ادھر سے ناسبیوں کو پرموٹ کرتے ہیں، ادھر سے غالیوں کو پرموٹ کرتے ہیں تاکہ یہ لڑوائیں۔ محرم میں آپ لوگوں نے پاکستان میں دیکھا کہ بالکل ایسا ہی ان لوگوں نے کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جو سمجھدار افراد تھے، علماء بھی، عوام بھی، ان کو پتہ ہے کہ یہ دشمن کی سازش ہے کہ جس پر اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ صحیح، پہلے لڑائیں گے شیعہ اور سنی کو آپس میں، یا شیعہ کو آپس میں، یا سنیوں کے دیوبندی کو بریلوی کے ساتھ، بریلوی کو اہل حدیث کے ساتھ۔ اس لڑانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت تقسیم ہو، جب تقسیم ہوگی اس کے بعد ٹیسٹنگ کے لیے کیا کریں گے، رسول کی توہین کریں گے تاکہ دیکھیں کہ یہ امت کہاں تک پہنچی ہے۔ یہ پانچویں وجہ ہے، پیچھے یہ گیم ہے، اور جو اس بات کو نہیں سمجھتا وہ فوری طور پر سلپ ہو جاتا ہے۔ اور آخری نقطہ یہ کہوں گا کہ یہ 5 وجوہات کے بعد جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا شعور سے کام لیں، تھوڑی سی بصیرت سے کام لیں، ایموشنل نہ ہوں۔ ہر چیز میں دیکھیں کہ دشمن کی کیا چالیں ہیں، اس کے پیچھے کیا گیم ہے، بات کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ عشق رسول اور حب رسول اس وقت تک نہیں آ سکتا کہ جب تک شعور نہ آئے۔ مجھے اور آپ کو یہ باشعور بننا ہے، ہماری خواتین کو باشعور بننا ہے، بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو۔ پھر یہ تصور جو ہے امت کا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے سے لڑنا، یہ ختم ہو جائے گا، امت ایک ہو جائے گی۔ آپ یقین کیجئے شیعہ اور وہ اہل سنت جو محب اہل بیت اطہار ہیں، یہ الحمدللہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں ایک بڑا گروپ بنتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اپنے سے غالیوں کو نکالیں، وہ اپنے سے ناسبیوں کو نکالیں، تو یہ جو امت میں ایک طاقت اور پاور آئے گی، اور ہم اپنے اندر سے منافقوں اور خائنوں کو نکالیں، یہ امت میں جو پاور آئے گی یہ نابود کر دے گی ویسٹ کے تمدن کو، امریکہ کو۔ اس میں سب سے بڑی آپ اور میں نے جو آج ہدیہ لینا ہے اور دے کے جانا ہے رسول اللہ کو، وہ یہ ہے کہ یونٹی، آپس میں بھی یونٹی، دوسری امت کے ساتھ بھی یونٹی۔ ہم نہ سمجھیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ یہ کل بہت پیارا جملہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے ہم آئے تو ہم نے بعض اوقات
برادران نے ہم سے پوچھا کہ آیا آپ بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم آل رسول کو نہ مانیں۔ توجہ فرمائی آپ لوگوں نے۔ پس یہ جو آل رسول پر ایمان ہے، اصحاب اخیار پر ہم شیعوں کا ایمان ہے، اور رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ صحابہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے بھی مشعل راہ تھی، ہمارے لیے بھی وہ مشعل راہ ہونی چاہیے۔ وہ مرکزی شخصیت ہے، اگر خدا نخواستہ ان کی توہین ہوتی ہے، ان کی حرمت شکنی ہوتی ہے، امت کے پاس پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے رہے تو ہم لوگوں کے جشن منانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ باتیں لوز ٹاک کر کے کچھ توہین کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں امت رسول اور ہدف رسول کو ہی نہیں سمجھے۔ اسی لیے شیعہ نہیں ہو سکتا جو اصحاب کی توہین کرے، حرام ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ شیعہ نہیں ہو سکتا کہ آ کے خلفائے اول دوم سوم کو خدا نخواستہ غلط الفاظ استعمال کرے۔ آپ کے مولا علی نے جب نہیں کیا، آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ اختلاف رائے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود حرمت کا خیال رکھیں، اہانت بالکل ناجائز ہے۔ سب فقہا کا فتویٰ، آیت اللہ سستانی کا بھی، آیت اللہ خامنائی کا بھی، جب تک اس بات کو اپنے دلوں میں نہیں بٹھائیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، امت آگے ترقی نہیں کر سکے گی۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کی رات اپنے نبی اور اپنے رسول کی حقیقی محبت اور ان سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، وبتست المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہم سب کے گھروں سے آفات و بلیات و امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے رسول پاک کا واسطہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو بھی مختلف مسائل کا شکار ہیں اپنے رسول کا واسطہ ان کی مشکلوں کو حل فرما۔ پروردگارہ دنیا میں محبت رسول اور آخرت میں شفاعت رسول ہم سب کو نصیب فرما، عاقبت بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرما، اپنی 12ویں حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ المنتجبین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معذرت چاہتا ہوں